ان سے یہ دو نعمتیں چھن جائیں گی. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ نے چیلنج بتا دیا. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلانا. جھٹلانا دو طرح سے. ایک ہے آیت سنی، چھوڑو جی چھوڑو مولوی کی باتیں، اتنا عرصہ ہو گیا کیا ہو، تو کذبوا بآیاتنا، زبان سے ہی اظہار کر دیا. اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بعض وقت کافر ایسے لوگ موجود تھے، مشرکین مکہ سے بھی موجود تھے، جو بات کو سنتے تھے اور جھٹلا دیتے تھے، جھوٹا سمجھتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ سچ نہیں ہے. تو کذبوا بآیاتنا، اللہ فرماتا ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے. جھٹلانا ایک زبان سے ہو گیا برملا، ایک ہے عمل سے جھٹلانا کہ سن لیا ہے، زبان سے نہیں ہمت، نہیں جھٹلا سکتے، نہیں کہہ سکتے. ہمارے بہت سارے سائنسدان زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام اپلیکیبل ہے یا نہیں، لیکن عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اور اس میں ہمارا بھی نمبر ہے. عمل سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں یا ان کو سچا ثابت کر رہے ہیں. تو عملی طور پر اگر کوئی عملی طور پہ پیچھے ہے، جان بوجھ کر آیات کو اگنور کر رہے ہیں، تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی کذبوا کی زمرے میں. تو زبانی بھی اور عملی طور پر. اور واستکبروا عنہا، تکبر کرتے ہیں ان سے. اب تکبر کی دو نشانیاں بتائی ہیں جی. من بطر الحق وغمط الناس، حدیث پاک میں تکبر کی دو نشانیاں بتائی. جو حق کا انکار کر دیں تو انہوں نے تکبر کی. حق بات آئی لیکن مزاج کے مطابق نہیں تھی، اپنے رسم و رواج کے مطابق نہیں تھی، اپنی ذہن فکر کے مطابق نہیں تھی، تو اس کو چھوڑ دیا. حق کا انکار کر دیا، وہ کس میں آتا ہے؟ تکبر میں آتا ہے. اور غمط الناس، یہ کیا ہوگا جی؟ ناس آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ کیا ہے؟ غم تو کیا ہے؟ یہ غم سے نہیں ہے. لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ نہیں انسان تو ہم ہیں، یہ چیزیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی کیا بات ہے، ان کو کیا پتا دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتا کہ شادی بیاہ کیسے کرنے ہیں، ان کو کیا پتا مرنا جینا کیسے ہے. یعنی ہم اگر کسی ہائی اسٹیٹس پر ہیں، اللہ نے ہمیں اگر دنیا میں کوئی اسٹیٹس اونچا دے دیا ہے، تو ہم باقیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ انہیں کیا پتا، وہ تو ذلیل ہے، حقیر ہے. تو یہاں پر آپ نے آیتیں نہیں جھٹلا رہے، آپ لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تکبر کر رہے ہیں، اور جو تکبر کر رہے ہیں ان کا رزلٹ آتا ہے. تو من بطر الحق وغمط الناس، جو حق کا انکار کر دیں اور لوگوں کو چٹلائیں، وہ کیا ہے؟ تکبر کرنے والے. دو خصوصیت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ نے ایک لفظ 12 سنا ہوگا، آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے آئے اور اس کی تصدیق کی. یہ ہے اصل نشانی. یا سمینا و اطاعنا، ہم نے سنا اور اس کی پیروی کر. یہ خصوصیت ہونی چاہیے ہماری. آیات سنی تو وہاں دو قسم کے لوگ آ گئے. آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی کہ یسمع آیات اللہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمع، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے پھر سر ہلا کر یوں چلا جاتا ہے جیسے سنا ہی. یہ خصوصیت بھی ہے لوگوں، یعنی قرآن سنتے ہیں ثم یصر مستکبرا، پھر تکبر کرتے ہوئے یوں سر ہلا کے جھاڑتے جا رہے ہوتے ہیں. چھوڑو ایسی بات، ان کو تو دنیا داری کا پتہ نہیں. ہمارے یہاں کتنے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جو علماء کو کہتے ہیں ان کو تو شعور ہی نہیں ہے دنیا میں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے.
ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے یہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو 14 سال پہلے کی باتیں ہیں. ہاں اس وقت کے دور میں ہوگی اپنی قیمت، اب کہاں ہے؟ اس وقت خدا اور تھا، اب اور ہے. یہ کائنات وہی ہے، زمین و آسمان وہی ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اسلام ہر دور میں اپنی قیمت، اس کو ہم کاملیت بھی کہتے ہیں اور عالمگیریت بھی کہتے ہیں. دنیا کا کوئی خطہ ہو اسلام اس پہ نافذ ہو سکتا ہے. کوئی قوم ہو دنیا میں، کوئی ملک ہو، اسلام مکمل طور پہ وہاں نافذ ہو سکتا ہے. اگر کوئی نافذ کرنے میں زبانی انکار کر رہا ہے وہ بھی تکبر کر رہا ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر باتوں کو پسے پش ڈال رہے ہیں تو وہ بھی تکبر کر رہے ہیں. پتہ ہے ہر چیز کا، لیکن یہ یقین ہے کہ اگر اسلام نافذ ہو گیا تو پھر سب سے پہلے ہماری خیر ہے. تو اس لیے وہ پھر یہ سمجھے کہ دبے لفظوں میں انکار کرتے رہے. اور بسا اوقات ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ نام نہاد دانشور کہلاتے ہیں جو ٹی وی پر بیٹھ کر بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس دور کی باتیں ہیں، آج کے دور میں یہ نہیں. آج کے ہم یہ ہماری ملال کی بات ہے، یہ ہے اصل بات. علماء کرام کا شکر ہے. تو الحمدللہ آپ ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں آتوں سے بچائے. ہم نے یہ بات سب سے پہلے اپنے آپ پہ دیکھنی ہے، اپنے گھر بار پر دیکھنی ہے، اپنے بچوں پر، اپنے اسکول میں، اپنے ادارے میں، جہاں جہاں ہمارا حلقہ ہے اسی کا اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے. باہر نہیں پوچھنا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. جہاں تک ہمارا حلقہ اثر ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا. تو یہ دو باتیں نہیں ہوں گی کامیابی ہے. اگر یہ دو باتیں ہمارے اندر آئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو جڑ دیکھیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. کیا بات ہے ایسی؟ آپ پتہ ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس روح کو فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں. اگر وہ اللہ کا پیارا ہے تو تعارف کراتا ہے فرشتہ تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہاں سلامیاں پیش ہوتی ہیں، سلام علیکم سلام علیکم. آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اگر وہ مجرم ہے تو لا تفتح لهم ابواب السماء، فرشتے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں. پھر ان کو نیچے سجین میں پھینک دیا جاتا ہے. جو اوپر جاتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ علیین میں. جن کے لیے دروازے کھل گئے وہ اعلیٰ جنتوں میں، اور جن کے لیے نہ کھل سکے وہ سجین میں چلے گئے. اور سجین دونوں لفظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. کس بارے میں ہیں؟ جو آپ نے 7ویں کلاس میں پڑھانا، علیین اور سجین. اب دیکھیں جن کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلے تو وہ بدبخت ٹھہرے گے یا نہیں؟ یہاں سے ہی اگلی زندگی کا اندازہ ہو جائے کہ آسمان کے دروازے تو کھلے نہیں، اب جنت میں کیسے جانا؟ جنت میں جانا ہے تو آسمان کے دروازے کھلے گئے. اور یہ اس کے ساتھ بتا دیا جب آسمان کے دروازے نہیں کھلے تو لا يدخلون الجنہ، کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پھر آگے دنیا کے اعتبار سے بات سمجھا دی، کیونکہ ہم لوگ پھر اپنی طرف سے عقلی دلیل ایسے جواب شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ باتیں اگر ہیں تو جان لو. یہ حتیٰ کا لفظ ان میں آیا تھا جو آپ نے ابھی شعر لکھا ہوا تھا. ہاں یہ بھی دیکھ لینا. وہ جو 17 لفظ ہیں جہاں بھی آئیں آپ نے ذرا غور کریں. اچھا یہ وہ صرف شعر نہیں تھا بلکہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ. تو فرمایا کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سراغ میں سے نہ گزر جائے اس وقت تک یہ لوگ جنت میں داخل نہیں. تو بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ کو کیا ہوا، جہاں ناممکن بات کرنی ہے تو وہاں ایک محاورہ ہے. اب شاید کتابوں میں نہیں ہے لیکن پہلے اردو کی بکس میں گرامر میں ہوتا تھا کہ نا نومن تیل ہوگا یہ پتہ ہے. یعنی یہ کبھی پاسبل نہیں. یہ اردو گرامر میں ایسے باتیں سمجھانے کے لیے بچوں کو ہوتا ہے.
تو اللہ رب العالمین نے یہ محاورہ بتایا ہے اور یہ ہمیں پتا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی بات اس میں پوچھنی ہے تو بتائیں, ورنہ